یہ دے دو سب کو. میں جا رہا ہوں ذرا علماء کرام کے پاس. اور الطاف صاحب کا بہت برا دن ہے چونکہ ایک سائیکل کے بجائے میں نے 3 نکال دی. اب جے صاحب جانے اور الطاف صاحب جانے, میں نے تو اپنا کام کر دیا بھائی. ایسے ہی کرتے ہم. چلیں جناب, تو علماء کرام سے ذرا آخر میں پھر ایک نشست تقی مہدی صاحب سے معذرت کہ وہاں بات نہیں ہو سکی. ذرا کچھ سر پہلے تو ذرا اس پر فرمائیے گا نا کہ ایک خون ناحق بہانا, یعنی ایک ایسی چیز جس کا آج کی مطلب مہذب معاشروں میں تو اس سوال کا بھی شاید تصور نہ ہو. جہاں ایک بلی مرتی ہے تو ہیڈ لائنز لگتی ہیں, لٹرلی میں نے خود دیکھا ہے. اور یہاں اس طرح خون بہہ جاتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. اس پہ فرمائیے گا کچھ مختصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو معاشرے کو اس قدر ملی ہوتی ہیں کہ جب وہ چلے جاتی ہیں تو پھر انسان افسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے. صحیح بات. اور جب اس قدر با مقدس شخصیات یہاں سے چلے جائیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے جو ہے وہ ان کی قدر ان کی حیات کے دور میں نہیں کی. صحیح بات. جہاں پر شہادت اور جہاں پر شہید کے مراتب کا ذکر ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں کہ فرشتے آتے ہیں انہیں لینے کے لیے اور ان کے گناہوں کو پاک کر دیا جاتا ہے اور وہ بہشت کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لیکن میں دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہ مزاج کیوں پیدا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. قرآن کریم نے ایک بہت خوبصورت آیت بیان کی ہے کہ جو اس سلسلے میں گویا ہماری مدد کرتی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کہ اے رسول آپ ان سے فرمائیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون شخص ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے, قرآن میں سوال کر رہا ہے, حل ننبئکم, کیا ہم بیان کریں, کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون سا شخص ہے. یہ وہ شخص ہے کہ اپنے گمان میں اپنے زعم میں سمجھ رہا ہے کہ بہت نیک آدمی ہے اور ایک نیک کام کرنے کے لیے نکلا ہے, لیکن یہ جو اپنے زعم میں سمجھ رہا ہے حقیقت میں یہ سب سے زیادہ برا فعل انجام دینے والا ہے. اچھا. تو جہاں پر جہالت طاری ہو جائے اور جہالت ہر قسم کی ہو, چاہے آپ مذہبی اعتبار سے دیکھ لیجئے, میں نے الحمدللہ یہاں پر تمام علماء کرام سے جہاں جہاں گفتگو رہی ہے, اگر کوئی علماء سے واقعاً قریب ہے, اگر کوئی واقعاً جو ہے وہ حقیقی معنوں میں علماء سے قریب ہے تو وہ جان لے گا کہ کبھی بھی وہ اختلاف کی بات, تفریقے کی بات, ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کبھی بھی ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا. ہمیشہ محبت کا, پیار کا, اتحاد کا پیغام ہمیشہ ہم نے سبھی کی زبان سے سنا ہے. تو یہ جو دوری ہوتی ہے یا مذہب سے, حقیقی معنوں میں مذہب سے دوری ہے, اخلاقیات سے دوری ہے, حتیٰ جو معاشرتی اصول ہیں جو دنیا جہاں کے اندر پائے جاتے ہیں اس سے بھی اگر دوری ہو جائے تو بھی انسان ان سارے کاموں کی طرف آ جاتا ہے. اور پھر میں دوسری طرف یہ عرض کروں کہ مولائے متقیان جن کی شہادت کی اور ضربت کے ایام بھی آنے والے ہیں, جب اس عظیم ہستی کا بھی شہادت واقع ہو رہی ہے تو اس وقت بھی وصیت نامے کے اندر نہج البلاغہ کے نامہ نمبر 47 کا آخری جملہ غالباً یہ ہے جو بنی عبد المطلب سے وصیت کرتے ہوئے شاہ فرمایا ایاکم والمصلہ, یعنی خبردار مصلح کرنے سے, یعنی ہاتھ کو اور پیر کو مختلف سمتوں سے کاٹنے سے پرہیز کرنا. یعنی اگر ابن ملجم میرے سامنے رہا اور میری بھی حیات رہی تو میں خود جو فیصلہ ہوگا وہ میں خود انجام دوں گا. صحیح ہے. لیکن اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو یہ نہ کہنا کہ قتل امیر المومنین, امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا اور خلیفۃ المسلمین کو مار دیا گیا اور مشکل کشائے کائنات کو مار دیا گیا, لہذا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اسے مصلح کر دیا جائے. کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. اگر قصاص بھی لینا تو جتنا اس نے میرے ساتھ کیا ہے اتنا ہی انجام دینا. تو یہ ہے شرف انسانیت جس کا خیال رکھنے کا ائمہ علیہم السلام نے اور صحابہ کرام نے اور پیغمبر اکرم نے بالخصوص مسلمانوں کو تعلیم فرمایا. جزاک اللہ. مفتی عامر صاحب مختصر, مجھے اندازہ ہے بڑا وسیع ٹاپک ہے, شہید کی عظمت کے بارے میں بتائیے مختصر, پھر ہم بس آگے فقہی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید کی عظمت کا ذکر اس طرح قرآن پاک میں ملتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو روحانی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے 4 منصب ذکر کیے گئے ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. واہ واہ واہ. اس میں اس کی عظمت اور مرتبے کا اعلان. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ شہید کا خون زمین پہ نہیں گرتا مگر جنت میں وہ اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ. تو جو شخص شہید ہوتا ہے وہ شخص جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے قوم کو اپنے خون سے, اپنی زندگی سے, اپنی اس جان سے گواہی دیتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے اور مشن کے لیے شہید ہوا
مثال کے طور پہ اتنے شہداء ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے شہادت کے ذریعے یہ گواہی دی کہ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی ہے وہ مقصد سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سبحان سب سے زیادہ بلند ہے. تو یہ ایک شہید کا ہی مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے، مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، لیکن قوم کو حیات دے کر جاتا ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. مفتی سہیل صاحب، قرآن پاک کو مجبوری کے سبب یا عادتاً اتنا تیزی سے پڑھنا کہ بس خود بھی جو ہے وہ اس کا مفہوم یا اس کا اندازہ نہ اور وہ کیا پڑھنا ہے، تو اس میں یا پھر اس نیت سے پڑھنا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھ لیں گے اتنی زیادہ آیتوں کا ثواب ملے گا، تو یہ صحیح ہے یا نہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اس کو جلدی جلدی پڑھو، جلدی جلدی پڑھ کے گزار دو، یہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو یہ حکم ہے. اچھا جلدی پڑھنا، دیکھیں 3 درجے ہیں، حدر ہے اور ترتیل ہے. حدر ہے، تدویر ہے. ترتیل جیسے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، حدر ترتیل نمازوں میں پڑھتے ہیں، حدر نماز تراویح میں پڑھتے ہیں. تدویر جو ہے درمیانی رفتار ہوتی ہے. اب یہاں پر ترتیل عام طور پر یہ ہوتی ہے جیسے کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو بالکل آہستگی اس کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا حدر جیسے نماز تراویح میں قدر تیز پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے تدویر جیسے فرض نمازوں میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. لیکن اتنا جلدی پڑھنا کہ لہجہ، اس کا تلفظ، زبر، زیر، پیش سب زبان پھسلنا شروع ہو جائے، سب ہٹنا شروع ہو جائیں اور زبان صحیح طور پر چل نہ پائے، تو ایسے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ عام طور پر جو 3 روزہ اور 5 روزہ تراویح ہوتی ہے نا، میں خود حافظ قرآن ہوں، میں بعض وقت کھڑا ہوتا ہوں اور میں سنتا ہوں تو مجھے یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو لہٰذا قرآن کی بے ادبی سے بچیے، قرآن کو ایسا پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو. واہ واہ، سبحان اللہ. تو اسی سے جڑا ایک معاشرتی سوال کا جواب دے دیں. اس پر 2 اوپینینز ہیں لوگوں کے. ایک رسم ہے نا، اب تو خیر وہ بھی جاتی رہی ہے، ویسے جیسا لگتا ہے کہ مثلا دکان کھولی ہے تو پہلے 10 منٹ قرآن مجید لگا دیا، آفس میں آئے تو 5 منٹ قرآن سن لیا، یا ویسے ہی روٹین میں. اس میں لوگ 2 اوپینینز رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، کچھ کہتے ہیں آپ آئیں، آپ نے قرآن مجید لگا دیا ہے، اب آپ صفائی وفائی کر رہے ہیں، باقی کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک توہین ہے کہ بس بیک گراؤنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے، آپ اپنے کام کر رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے، آپ میری اصلاح کیجیے گا آپ سب کے، اگر مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے اب جہاں تھوڑا بہت لوگ چلاتے تھے بھی تو انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا کہ اچھا اگر توہین ہو رہی ہے تو پھر چلو یہ بھی چھوڑ دیتے. تو یہ اچھی بات ہے، یعنی واقعی توہین کا پہلو آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن پاک کے متعلق حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنا جائے. اچھا صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ اپنے قرآن، اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی منزلوں کو، جہاں جہاں پر بھی ہم موجود ہیں، قرآن پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے اپنے گھروں کو اور اپنی جگہوں کو مزین کرو. زینوا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، نماز کے ذریعے اور تلاوت کے ذریعے. البتہ ٹیپ ریکارڈر لگا دیا، کوئی چیز ایسی لگا دی، اس پہ سننا براہ راست جیسے سنا جاتا ہے جو واجب ہے اس درجے کا واجب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب لگا ہو تو ہم اور کوئی کام نہ کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی وضاحت جی 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 ضرور. حضرت نے جو فرمایا وہ احتیاط کا حکم تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنی احتیاط کی جائے، جتنا مطلب قرآن پاک، تقدس، عقیدت. لیکن جو آپ نے فرمایا دوسرا پہلو وہ بھی قابل توجہ ہے کہ پھر وہ بھی نہ کریں. ٹھیک، میں جانتا ہوں ایسے لوگ، انہوں نے کہا یار وہ چل رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا گیا، تو اس نے میں نے لگانا چھوڑ دیا. تو اس سے بہتر یہ ہے، نہ کرنے سے بہتر یہ کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی دکان کا آغاز، کام کا آغاز، ورکنگ کا آغاز، وہاں پر پہلے اللہ کا کلام پڑھ لیا. اب آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، صفائی کر رہے ہیں، پھر بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں برکت بھی نازل ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سکینت بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے. سکینت سے مراد نہیں، سکینت سے مراد یہ ہے کہ اچھا سکون، قرار اور برکتیں. واہ واہ. بلکہ مجھے میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب جب ہم بس میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اس نے فل آواز میں گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد آ جائے یا مزار آ جائے تو وہ آواز بند کر دیتا ہے، آف کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟
تو میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا دیکھیں کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ شعائر اللہ کو دیکھ کر اس نے آواز تو بند کی نا، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے دل میں خوف ہے، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں دائمی خوف اسے اس میں پیدا فرما دے۔ یعنی ہاں ورنہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ 11 مہینے سن رہے ہو تو پھر اب رمضان میں کیا شو مار رہے ہو رمضان میں؟ یعنی یہ عمل جو ہے وہ اچھا عمل جو یہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن احتیاط ہو تو اور اچھا ہے۔ صحیح تو اور اچھا ہے، صحیح ہے۔ یہ فقہی حوالے سے ایک مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے بیرون ملک رہنے والوں کو بڑا پیش آنے والا ہے، اور یہ ہمارے جس بھائی نے پوچھا ہے وہ شاید باہر ہی رہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں کیا وہ کسی ایسی جگہ پر کام کر سکتے ہیں جہاں پر حرام اشیاء بیچنی ہے؟ اگر خود خرید و فروخت انہیں انجام دینی ہے، کوئی سیل، میرے سوال سے لگ رہا ہے کہ سیلز مین ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، سیلز مین ہے، اگر انہیں خود جو ہے وہ ڈائریکٹلی کوئی چیز بیچنی ہے اور یا پھر یہ کہ اس کے پیسے وصول کرنے ہیں، تو پھر وہ کام سے اجتناب کریں گے، بالخصوص اس وقت کہ جب وہ کوئی نجس چیز یا سور کی اجزاء اس کے اندر شامل ہوں، وہ کوئی ایسی چیز ہے، یا شراب، بالخصوص شراب کے بارے میں تو بطور خاص یہ آیا ہے کہ حتیٰ اس جگہ پر انسان کام نہ کرے کہ جہاں پر شراب رکھی گئی ہو اس کی حفاظت کے لیے یا اس کی صفائی ستھرائی کے لیے یا اس کو بیچنے اور خریدنے کے لیے۔ تو شراب اگر ہے تو بدرجہ عتم جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ بالکل اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگر سور ہے تو بھی اس کی حد جو ہے وہ البتہ اس سے ذرا کم ہے، لیکن یہ کہ اس کی بھی خرید و فروخت سے اجتناب کیا جائے، اور جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، جتنے بھی حرام معاملات ہیں ان کی بھی خرید و فروخت سے پرہیز کیا جائے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا، لیکن شراب کے سلسلے کے اندر حتیٰ اس کی حفاظت کے لیے، اسے رکھنے کے لیے، اسے اٹھانے کے لیے، ان ساری چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اور کیجیے گا، اور کوئی فقہی حوالے سے آپ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو ایک تو ہے نا کہ میں لیکر شاپ پہ کام کر رہا ہے کوئی، تو وہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ ہے ہی کوئی شراب کی دکان۔ ایک ہے ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جہاں پہ 90% بالکل نارمل کینڈیز ہیں، چاکلیٹس ہیں، یہ وہ ہے، ایک کارنر شراب کا بھی ہے جی۔ اب آپ پورا شاپنگ کر کے آتے ہیں اور آخر میں آپ ایک سیلز مین کو پیمنٹ کرتے ہیں جس میں حلال حرام ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پر یہ فارمولا لاگو ہوگا جو آپ نے کہا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا ڈپارٹمنٹ جو جہاں پر وہ کام کر رہا ہے اس کا تعلق شراب کے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے، وہ مثال کے طور پر اگر صفائی کے لیے بھی معین کیا گیا ہے تو وہ کسی اور جگہ کی کرتا ہے، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کی کوئی اور شخص آگے کرتا ہے۔ اٹھانے کا کام اگر وہ کرتا ہے تو وہ شراب کے اٹھانے کا، رکھنے کا کام کوئی اور شخص کرتا ہے اور یہ کوئی اور کام انجام دیتا ہے، یا اسی طریقے سے بیچنے کا، خریدنے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے اس کا اور اس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر باہمی اور کبھی کبھار انسان کو ایسا کرنا پڑے کہ اس کو اٹھانے کے لیے، اسے رکھنے کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کی خرید و فروخت کے لیے کبھی اگر کام کرنا پڑے تب بھی وہ حرام شمار ہو جائے۔ اس پہ ہے کوئی رائے مختلف ہے اس پہ؟ نہیں، تقریباً یہی جو حضرت نے فرمایا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کر دوں کہ جہاں پر حرام اشیاء ہیں فقط، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو وہاں پر تو دوسری رائے نہیں، وہ بالکل حرام ہوگا۔ جہاں جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں وہاں پر اور بھی حلال چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر حرام اشیاء ہوتی ہیں۔ اگر یہ یعنی بچ سکتا ہے کہ وہ چیزیں خرید و فروخت میں اس میں شامل نہ ہو اور جو حلال اشیاء ہیں اس میں شامل ہو، پھر تو ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن اگر بچ نہیں سکتا تو اسے وہ جاب چھوڑنی ہوگی۔ اچھا، اس میں آخری بات یہ بتا دیں، ایک تو یہ شراب کا معاملہ تو ایکسٹریم ہو گیا نا، کوئی ایک، چونکہ یہ بھی بڑا پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس طرح کا ڈپارٹمنٹل اسٹور جگہ ہے جہاں پر شراب یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اب ہوتا ہے نا سینڈوچز ہیں جی، تو اب اس میں ہر دوسری چیز میں پورک ہوتا ہے، وہاں پر سور کا کسی میں کچھ ہوتا ہے، کسی میں کچھ ہوتا ہے، وہاں بھی اتنی سختی والا فارمولا ہوگا جو بھی بیان کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، ظاہر سی بات ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، تو جس کا کھانا حرام اس کا بیچنا حرام، اس کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ جو بھی چیزیں حلال ہیں اسے ڈیل کر سکتے ہیں، اگر یہ اس کے فرائض میں شامل ہے ڈیل کرنا تو پھر یہ اس کی جاب حلال نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، چلیں جناب، ہم اس کو آج کے لیے یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دوپہر میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ مفتی سہیل صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، کچھ دنوں پہلے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں اسد، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، اور آج ہمارے ایک اور بھائی ہیں فیصل فاروق بھائی، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ میں چاہوں گا آپ جاتے ہوئے مختصر ان کے لیے دعا کرا دیں، پھر میں اختتام کروں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
اللهم اغفر لنا بحق شهر رمضان بحق القرآن الكریم. یا الہ العالمین، اے مالک و مولا، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اسد بھائی کے اور فاروق بھائی کے، اسد بھائی کے اور فیصل فاروق بھائی کے. یا الہ العالمین والد مرحوم کی مغفرت فرما، دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تمام خطائیں درگزر فرما. یا الہ العالمین اس ماہ رمضان کا صدقہ اپنی اس سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما. ہمارے اسد بھائی کو، فیصل فاروق صاحب کو، ان کی تمام فیملی کو یا الہ العالمین صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. بہت بہت نوازش چاروں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ. زندگی رہی اور صحت رہی انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی افطار نشریات میں 2:30 پر. اسی دعا کے ساتھ اختتام کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ حافظ ناصر. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا.